انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ نرمی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ ہر انسان کے لیے دنیا وہی ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یا تو قرآن تمہیں گناہوں سے روکتا ہے، یا تمہارے گناہ تمہیں قرآن سے روک لیتے ہیں۔ بند ہونے والے دروازوں کی حکمت آپ کو اس لمحے سمجھ آئے گی جب آپ کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ جو بہتر نہیں ہوتا وہ دعاؤں سے بھی نہیں ملتا۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ یا رب، غموں کا جو بھاری بوجھ ہمارے دل پر ہے، اپنی رحمت سے اسے ہٹا دے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے حادثوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کا چہرہ نظروں کا رزق ہے، کسی کو دیکھ کر منظر سنورنے لگتے ہیں۔ سمجھ جاؤ کہ کوئی نہیں سمجھے گا، تم زمانے سے گفتگو کم کر لو۔ اٹھو اے میرے دوست، اپنے سوتے ہوئے دل پر نرمی کرو، اسے اس بڑے نور کے میدان میں باہر لے آؤ تاکہ وہ سانس لے سکے۔ کہتے ہیں کہ پسندیدہ جگہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت گفتگو وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ آنسو تب نکلتے ہیں جب ہمارا دکھ ہمیں ہماری ساری زندگی الٹا کر دکھاتا ہے۔ وہ چیز جو مانگ کر لی جاتی ہے وہ کبھی بھی کوئی چھین سکتا ہے۔ جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھولتی نہیں ہے۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ ہماری خواہشیں ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہیں، پھر ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ماں باپ بد دعا نہ بھی دیں تو ان کا دکھا ہوا دل کافی بد دعا ہوتی ہے۔ سنو، دو راستے ہیں، ہر دو راستے دو ہو کر بھی ایک ہیں۔ آدمی چاہے اپنی مرضی سے کسی بھی راستے پر جائے، آخر کو راستہ ایک ہی رہتا ہے، تنہائی کا، انتظار کا، زندگی ختم ہونے کے انتظار کا۔ اندر سے بھٹکا ہوا انسان باہر کے آدمیوں کے کام کا نہیں رہتا۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ بلند منزلوں کو حاصل کرنا آزمائش کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ گفتگو ایسی کیجیے کہ امید کے دیے جلیں، لوگوں کے دل نہیں۔ خوبصورت ترین انسان وہی ہے جو آپ کو اس وقت مسکراہٹ عطا کرے جب اسے علم ہو کہ آپ مسکراہٹ سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ کی تاخیر انکار نہیں بلکہ بہترین وقت کا انتخاب ہے۔ آزمائشوں کا احترام کریں کیونکہ یہ آپ کے درجات بلند کرتی ہیں۔ احترام کمال کا جذبہ ہے جو ہمیں ہر دل عزیز بنا ہی دیتا ہے، جو صرف بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی روح خاموشی میں تڑپتی ہے، اس کی پکار الفاظ سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا۔ اپنے دل کے ساحل کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ تمہارے سکون کے لیے سب سے خوبصورت کشتی بھیجے گا۔ حسین ترین خیال سے کڑوی حقیقتیں زیادہ سکون دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں سے جدائی شکر کے سجدے کے قابل ہوتی ہے۔ پھولوں کو دیکھا تو پتہ چلا لوگ توڑتے اسے ہی ہیں جو بہترین ہوتا ہے۔ محبت کو نکال کر باہر کریں تو آپ کی دنیا ایک قبرستان بن جائے گی۔ سلامتی ہو اس پر جو محبت پر پہرا دیتا ہے، تعلق کو بچائے رکھتا ہے۔ مزاج کا بدلنا ہو یا حالات کی سنگینی بھی اس کو کچھ بھی بدل نہ سکے۔ توکل آدھا دین ہے اور آدھا اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بے شک دین اللہ سے مدد مانگنا اور عبادت کرنا ہے، بس توکل کرنا ہی مدد مانگنا ہے اور رجوع کرنا ہی عبادت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز غمزدہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اپنے سینے میں بہت بھاری چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ حساس ہیں، آپ کا دل انمول ہے۔ 3 ہی دروازے ہیں کہ جہاں سے شیطان بندے میں داخل ہوتا ہے، پہلا غفلت، دوسرا شہوت، تیسرا غصہ۔ لوگ تعریف کی اینٹیں تھمائیں تو انہیں توڑ دینا، انہیں جوڑتے ہوئے کوئی دیوار تعمیر مت کرنا، ورنہ وہی دیوار حائل ہو جاتی ہے رب کے اور بندے کے درمیان۔ جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی 2 معاملات سے آزمائش کی جاتی ہے، سستی سے اور قرآن پڑھنے میں مستقل نہ رہنے سے، اور دوسرا قرآن کے معنی پر غور نہ کرنے سے۔ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک تم لوگ کثرت سے گناہ کرتے ہو تو کثرت سے استغفار بھی کرو، کیونکہ قیامت کے دن بندہ جب نامہ اعمال میں ہر 2 سطر کے بعد استغفار لکھا ہوا دیکھے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ قیامت کے دن ایک بندہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لائے گا، لیکن پھر اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زبان نے ان سب نیک اعمال کو تباہ کر دیا۔ اور جان لو کہ تم وحشتوں میں بھٹکتے رہو گے، اجنبیت بال کھولے تمہارے در پر پڑی رہے گی، تم زندگی سے نامانوس اور اپنے حال پر فکر مند رہو گے، یہاں تک کہ تمہیں کوئی میسر آ جائے جس کے سامنے تم دل کے پھپھوڑے پھوڑ سکو اور جسے تم اپنا آپ حوالے کر سکو۔ جب اندھیرے میں کسی گناہ کا موقع ملے اور نفس تمہیں گناہ کی دعوت دے رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر سے حیا کر اور اپنے نفس سے کہہ دے کہ بے شک جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ زندگی جب کبھی آپ پر تنگ ہونے لگے تو کسی بھی ایسے انسان کی مدد کیجیے جسے آپ جانتے تک نہ ہو۔ اپنا انتخاب اچھا کرو تاکہ انجام خوشبو جیسا ہو۔ خوشی پھیل جانے والی چیز ہے، خوش رہنے والے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاؤ، آپ بھی خوش رہو گے۔ ہم لہروں کو روک نہیں سکتے لیکن تیرنا سیکھ سکتے ہیں، یہی زندگی ہے، صبر سکھاتی ہے۔
باادب انسان اپنے ادب کی وجہ سے خاموش ہو گیا تو بے ادب نے سمجھا اس نے اسے خاموش کروا دیا۔ عجب ہو شہر والو تم، عجب عادت تمہاری ہے، وہاں پر کچھ نہیں کہتے جہاں کچھ بات کہنا ہو، وہاں تم بول پڑتے ہو جہاں خاموش رہنا ہو۔ شکر گزاری بھی ایک کرم ہے، محفوظ چھتیں، خشک گھر اور سکون جو ہم اکثر گننا بھول جاتے ہیں۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں، صرف دو خوبصورت دلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ زندگی سے الجھتے، حالات سے لڑتے، خوش رہنے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے انسان سے خوبصورت کوئی نہیں۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے تو حقیقت بدل جایا کرتی ہے۔ کچھ لوگ صبح کا اجالا اور دل کا نور ہوتے ہیں، ان کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے دور ہو یا پاس۔ وہ تو روحوں میں مہکتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، اور بھلا روحیں بھی کبھی جدا ہوتی ہیں؟ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہے۔ کامیاب وہی ہے جس نے پتجھڑ میں امید کی خوشبو بسائے رکھی۔ جو انسان من کی تکلیف کو بتا نہیں پاتا، اس کی گھٹن سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور چھینتی ہے۔ بجھے بجھے سے عجیب دن ہے، خواب ہے نہ خیال کوئی، نہ منظروں میں کوئی کشش ہے، نہ موسموں میں جمال کوئی۔ انسان میں اس کا ادب متاثر کرتا ہے، اس کی روح متوجہ کرتی ہے۔ کسی کے ظاہر سے متاثر ہونا اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب اندازہ ہو کہ نہ اس میں ادب ہے نہ روح۔ جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لیجئے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جذبات دیمک ہوتے ہیں، تخت کھا جاتے ہیں۔ معاشروں میں قحط صرف روٹی اور پانی کا نہیں، احساس کا بھی ہوتا ہے۔ یاد آئیں گی تمہیں رب کے حق میں کی گئی غفلتیں، تمہیں رنج نہ ہونے کا بڑا رنج ہوگا۔ میرے ہی آسماں کا رنگ ہے ایسا، یا شام کہیں اور بھی اداس ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا، ہم غمگین ہیں، اداس ہیں، خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ زندگی ایک ایسا مسئلہ ہے جسے حل کرتے کرتے انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ دل کے نخرے نہیں اٹھانے چاہیے، بندہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ دھول جتنی بھی اونچی ہو جائے، آسمان کو گندا نہیں کر سکتی۔ پھولوں پر چیخنے سے وہ جلدی نہیں کھل جاتے۔ بہت سے درد اتنے تنہا ہوتے ہیں کہ خود کو بتاتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں۔ بن تو بھی یوسف کہ تیرے حصے میں آئے کنواں
قید اور آخر میں تاج۔ مجھے تحفے میں وہ پھول دو، میں اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھوں تاکہ وہاں بہار آ سکے۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت تھی، ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب تھا۔ ہم 100% اچھے نہیں ہیں، لیکن ہماری نیتیں سب کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہی کافی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک اچھا جذبہ رکھیں اور ہمارے 2 چہرے نہیں ہوں۔ تو نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ابراہیم کو آگ سے، موسیٰ کو فرعون کے گھر سے، یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا۔ تو نے ان کے لیے اسباب بنائے۔ یا اللہ، ہمارے مسئلے تو مسئلے ہی نہیں۔ ہر انسان جہاں رہتا ہے، جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور جیسی تربیت پاتا ہے، یہی اس کا روشن دان بن جاتی ہے۔ اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی نفسیات کے زندان میں قید ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ روشن دان کے باہر ایک کھلا آسمان بھی ہے، جس کی وسعت بے پناہ ہے۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، اگر بلا فرق سب کے لیے کھلنے لگے تو وہ عزت دار نہیں رہتے۔ بارش کا وہ قطرہ جو میلوں کا سفر طے کر کے بھی تمہیں چھوتا ہے، تو یقین رکھو وہ سب جو تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے تمہیں مل جائے گا۔ دنوں، مہینوں یا سالوں میں تمہارا فقط تمہیں ملے گا۔ کیوں سکون کے لیے صرف مرنے کا خیال ہی خوبصورت لگتا ہے؟ جو پھول آپ کسی کی قبر پر ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ انہیں زندگی میں ہی دے دیا کریں، انہیں خوشی ہوگی۔ دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ہم دعائیں کریں یا جادو، وہ ہمیں نہیں ملتے۔ وہ لوگ جنہوں نے خوشی دوسروں میں تلاش کی، وہ تنہا رہ گئے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے حصے کے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کے ہاں آپ کی قیمت کیا ہے، اس کا اندازہ ان کوششوں سے ہوگا جو وہ آپ کی طرف کرتے ہیں، نہ کہ ان باتوں سے جو وہ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ انسانی بال سے لے کر مریخ تک کی معلومات رکھنے والا انسان اپنے ساتھ بیٹھے انسان کو مسکرا کر دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ زاد سفر کے طور پر اس کائنات میں ایک اعتماد ذات ہو، کچھ اور ہو نہ ہو۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا آزمائش۔ سب عطا ہے اور ہر عطا آزمائش۔ مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے۔ چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی، آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے۔ صرف آنکھوں کی نمی ہی تو نہیں مظہر غم، کچھ تبسم بھی جتا دیتے ہیں جانے کیا کیا۔ تلخ حقیقت اس زمانے کی وہاں پر جان جاؤ گے، تم اپنے ساتھ لے کر کون سا سامان جاؤ گے۔
بہت مغرور ہوتے ہو تم اپنے محلوں کاروں پر، بتاؤ کون سی گاڑی پر تم قبرستان جاؤ گے؟ زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی پنجرہ ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ آپ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ ایک الجھن رات دن پلتی رہی دل میں کہ ہم کس نگر کی خاک تھے، کس دشت میں ٹھہرے رہے۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ لوگوں کو شکست دینے کی بجائے انہیں جیتنے کی کوشش کرو۔ بہت سی چیزوں نے ہمارا دل توڑ دیا، لیکن ہماری نظر کو ٹھیک کر دیا۔ اگر وقت گزر جائے اور ہم آپس میں دشمن بن جائیں تو پھر بھی راز راز ہی ہوتے ہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان فرق رکھنے والا انسان کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ خاموش لوگوں کی سوچ کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی، اور اگر قبولیت مل جائے تو دل کا سکون نہیں ملتا۔ لطف لیتی ہے ہر مصیبت کا، زندگانی بھرم نہیں رکھتی۔ بے بسی کی مٹھی میں ریت بھی نہیں ٹکتی۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کو ظاہر کرنا دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پتھر خاص کو لگتے ہیں، وہ درخت ہو یا انسان، پھلوں سے بھرے درخت اور گنوں سے بھرے لوگ ہی نشانہ بنا کرتے ہیں۔ بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ آنسو بھی انسان کا سچ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے ان کی آنکھوں کے کنویں سدا خشک رہتے ہیں۔ تتلی صرف چند دن تک زندہ رہتی ہے، مگر پھر بھی خوشی سے ہر طرف اڑتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح آپ بھی زندگی کو بھرپور انداز سے گزار دیں۔ بڑے بڑے دعووں کے پیچھے اکثر چھوٹے لوگ، کھوکھلے بول اور خالی ڈھول ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں پر گزرتی نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں معاف کر دو۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اپنوں کی تکلیف دینے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہم بشر کو بھی ہمیشہ اچھی چیز پسند آتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی سے کہ برا پل میرا سب سے یادگار پل تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا؟ زندگی پانی کے بلبلوں کی طرح ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب بھاپ بن کر اڑ جائے۔ ہم کو غم حیات کی نیت کا علم ہے، اس نامراد کو تو میری جان چاہیے۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبتیں چاٹ جاتی ہیں، رشتے ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے
وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی کوٹھیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اچھائی اسی وقت مکمل ہوتی ہیں جب اس کا ظاہری اور باطنی دونوں پہلو اچھے ہوں۔ یاد آئیں گے زمانے کو مثالوں کے لیے، جیسے بوسیدہ کتابیں ہوں حوالوں کے لیے۔ سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے البم میں آخری تصویر آخری صفحے پر ہی لگے۔ زندگی کا حاصل یہی ہے کہ تمہارے بعد بھی لوگ تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لوگے تو دنیا خود بخود جڑ جائے گی۔ دنیا والے تو ظاہری نعمتیں دیکھتے ہیں، پر اللہ دل کے سکون سے نوازتا ہے۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، کہیں امید جگاتی ہے تو کہیں دل توڑ جاتی ہے۔ انسان کی چاہت ہی انسان کو دیمک لگا دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے تلخ لوگوں کی نظر مت کیجیے۔ ہجرت کر جائیں اس دل سے جو آپ کے لیے تنگ ہو رہا ہے، اس جگہ سے جہاں کوئی دوسرا آ کر بیٹھ رہا ہے، اس کی زندگی سے جو غصے میں محبت بھول جاتا ہے۔ میری حیثیت بس ایک سفید چادر، جسے خود اوڑھنے کی بھی طاقت نہ رہے گی۔ پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط قلعے کون سے ہیں؟ جواب ملا، نیک مائیں۔ زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا سورج کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے بھی اپنے دامن میں آنے والوں کو سکون بخشتا ہے۔ غرض، مقصد اور لالچ کی حدوں میں گھری ہوئی محبت محبوب کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہے، لیکن سچی محبت اپنا اجر خود ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایثار پر آمادہ رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مسکراہٹوں کا سامان بیچتے ہوں وہ خوشبوؤں کے بادشاہ بھی ہوں۔ جو دین بیوی کو میاں کا لباس کہتا ہو، وہ اسے چیرنے پھاڑنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ خدا اور بندے کی محبت میں پہل ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ انسان کوشش کرتا رہے تو بہت کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ دکھ کا کیا ترجمہ کرے کوئی جھوٹا تو اب کہیں ملتا ہی نہیں، سارے سچے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ ڈوبتے سورج کی دلکشی احساس دلاتی ہے کہ خاتمہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ہر شام یہی سوچا، عمر گزری کہ دن گزرا۔ پھیلتی جا رہی ہے تاریکی، شام محسوس کر رہی ہے تھکن۔ ہر کسی کی اپنی اپنی نظر، ہر کسی کا اپنا اپنا چاند۔ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے، اسے تصورات کے سہارے نہیں گزارا جا سکتا۔